وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسقنه أرزقته وتمتعه فيها طويلا نادي عليا مظهر العجائب تجده عنا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج صلوات بر محمد وآلہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذاتہ واحد وذاتہ صمد وذاتہ قادر وذاتہ مقتدر وذاتہ سمیع وذاتہ قدیر وذاتہ علیم وذاتہ علی والذی قال له فی شانہ فتبارک اللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على اسمه احمد علی السماء واسمه محمد فی الارض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين هو الذي قال له في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووسیع الرسول ووزیر الرسول وباب عطرة الرسول والزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول والذي قال له في شانه ضربة علي في يوم الخندق افضل من عبادت الثقلین نعرہ حیدری رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید والفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ والسلام علی عبادنا الذین اصطفى صلوات بر محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے آپ مومنین کی حاضری مجھ حقیر کی پڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص اور عبادت میں شمار فرمائے دنیا کے جس کسی کونے میں بھی حسین بادشاہ کے عزادار آباد ہیں خدا ان عزاداروں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین اور دشمنان حق سیدہ کو خدا نیست و نابود فرمائے وطن عزیز کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو خدا ذلیل و خوار فرمائے میرے اللہ دنیا میں وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کے رہی ہے ہمارے پردے والے وارث کا جل ظہور فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما
ہمیں امام کے سپاہیوں کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ صلوات پڑھیں سب مل کر بآواز بلند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں دنگے کے نعرہ عالمی، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت گل زمان دشمنات لعنت، فاطمی بن قاتلات لعنت، خاندان سیدات بلندن صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہے گفتگو کا آغاز۔ یہ مجلس، یہ ایام منسوب ہیں سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ عذرا بطول ام ابیہا ام الحسنین ام الفضل عزت اللہ نفس اللہ ولیت اللہ حجاب اللہ ناموس اللہ مربیہ بیت مرتضی صدیقۃ القبرا ضمانت نسل محمدی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ۔ آقا زادی کے حوالے سے تو کوشش کروں گا کہ جتنی دیر بھی گفتگو کروں میرے حروف سیدہ کی دہلیز کا ہی طواف کرتے رہیں۔ میں اس عقیدے کا ہوں کہ جہاں اس گھر کا ذکر شروع کر دیا جائے وہاں جو سننے والے نظر آتے ہیں وہ کم ہوا کرتے ہیں، جو نظر نہیں آتے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوا کرتے ہیں، اور اگر ذکر پردہ دار کا ہو تو پردے والے سامعین زیادہ ہوتے ہیں، تو ان سے دعائیں وصول ہو جائیں گی۔ پہلا جملہ تلاوت کرنے لگا ہوں کہ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ خدا نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو بطول کے حق کی وکالت کا شرف بخش کے باحیثیت بنا دیا۔ جتنا اس نعمت پہ اس کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، چونکہ میں ہر مجلس میں کہتا ہوں ہر بندہ حمایت حق سیدہ میں بول ہی نہیں سکتا۔ سیدہ کے حق کی حمایت میں بولنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کا شجرہ صحیح ہونا چاہیے۔ سلامت و شاد و آباد رہیں، دو چار بندے ہی صحیح جتنے میرے ساتھ سفر کر سکتے ہیں کوشش کیجئے گا۔ ایدری اللہ اکبر، بڑا تحمل کے ساتھ کوشش کیجئے گا، دو چار بندے جو میرے ساتھ سفر کر سکتے ہیں تو پیغام پہنچ جائے، اپنے آنے کا مقصد پورا سمجھوں گا۔ ہر بندہ حمایت سیدہ میں بول ہی نہیں سکتا۔ جملہ بدل دیتا ہوں، سیدہ کی حمایت میں وہی بولتا ہے جس کے شجرے کی کڑیاں کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہ ہوں۔ اللہ اکبر، جس کا شجرہ صحیح ہو وہ بطول کو سلام کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حیدری سلامت و شاد و آباد رہے۔ اور جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں خدا کہہ رہا ہے حبیب ان سے کہہ دیجئے قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ کہ حمد ہے اللہ کے لیے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِنَا الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور حبیب ان سے کہہ دیں کہ سلام ہے ان کے لیے جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا ہے۔ خدا مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے انہیں سلام کر جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا ہے۔ کہہ بھی مصطفیٰ سے رہا ہے، کہتا ہے انہیں سلام کر جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا ہے۔ اب کیسے پتا چلے وہ چنے ہوئے کون ہیں؟ جن کو چنے ہوئے مصطفیٰ کو سلام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کبھی یہ عقدہ کشا نہ ہوتا۔ تفاسیر نے لکھا جیسے یہ آیت نازل ہوئی کہ مصطفیٰ انہیں سلام کر جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا ہے، ادھر یہ آیت آئی اب نبی مسجد جاتے ہوئے بھی اور مسجد سے آتے ہوئے بھی بطول کے دروازے پہ رکتے تھے، فاطمہ کے دروازے پہ سلام کر کے بعد میں خدا کی حمد کرنے جاتے تھے۔ جس آیت میں اس کی حمد کا حکم، اس
اسی حاجت میں سیدات پہ سلام کا حکم. پتہ چلا اللہ کی نگاہ میں جتنی خدا کی حمد واجب ہے اتنا فاطمہ پہ سلام واجب ہے. اللہ اکبر. سلامت و شاد و آباد رہے. جتنی خدا کی ایدری جتنی خدا کی حمد واجب ہے اتنا سیدہ پہ سلام واجب ہے. کس حقیقت کو بطول کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ایام سیدہ تو وسیلہ بنے نا کہ سیدہ کی دہلیز پہ سجدہ ذکر ادا کیا جائے. کوئی سمجھا کہاں ہے؟ میں نے رات بھی مجلس میں کہا تھا نہ آج تک دنیا سیدہ کی دہلیز سمجھ پائی ہے، نہ آج تک دنیا سیدہ کی رضا سمجھ پائی ہے، نہ آج تک دنیا سیدہ کی دہلیز پہ بیٹھنے والے جاروب کش سمجھ پائی ہے. تو سیدہ کی حقیقت کیسے سمجھ میں آئے؟ دنیا ابھی فضا کا ادراک نہیں کر سکی. میں نے کہا ابھی تک بطول کی دہلیز کا ادراک نہیں ہوا. یہی وجہ ہے آپ نے علماء خطبہ ذاکرین سے سنا ہے کہ سلمان مسجد سے پہلے بھی مسجد کے بعد بھی سیدہ کی دہلیز پہ بیٹھتا تھا. صرف بیٹھتا تھا نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی جھاڑو دیتا تھا. میں نے کہا یہ میرے عقیدے کی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں کوئی کثافت ہو. بطول کی دہلیز پہ کیسی کثافت ہے؟ کسی نے کہا سلمان سیدہ کی دہلیز پہ اپنی داڑھی کو نور سے بھرا کرتا تھا. میں نے کہا آپ کے عقیدے کو بھی سلام ہے، لیکن میں کیا کروں جو سلمان کا نقشہ اللہ اکبر کتابوں نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھ بھی زمین پہ، دونوں گھٹنے بھی زمین پہ، دونوں پاؤں کے انگوٹھے بھی زمین پہ، پیشانی بھی بطول کی دہلیز پہ. میں نے کہا میں نے یا اس حالت میں نمازی کو سجدے میں دیکھا ہے یا سلمان کو بطول کی دہلیز پہ دیکھا ہے. سلمان سیدہ کی دہلیز پہ ایک دن اسی حالت میں بیٹھا ہوا ہے. ایک بندہ دیکھ کے کہتا ہے سلمان تو فارس کا شہزادہ تھا، یہاں پیشانی دہلیز پہ رکھے کیوں بیٹھا ہے؟ سلمان کہتا ہے تو نے فرق جو نہیں دیکھا، جہاں فارس کا شہزادہ تھا وہ ستاروں کو سجدے کرتے تھے، جہاں اب بیٹھا ہوں یہاں ستارے سجدہ کرنے آتے ہیں. حیدر مل کے حیدری. اللہ اکبر. جہاں پہلے رہتا تھا وہ ستاروں کو سجدے کرتے، جہاں اب بیٹھا ہوں یہاں ستارے سجدہ کرنے آتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دہلیز سمجھ میں نہیں آئی، دہلیز پہ بیٹھنے والے سمجھ میں نہیں آئے. ممبر سے کہہ رہا ہوں دنیا ابھی تک سلمان کا ادراک نہیں کر سکی، دنیا ابھی تک سیدہ فضا کا ادراک نہیں کر سکی کہ آخر یہ ہستیاں کون ہیں. یہی وجہ ایک دن سرکار سلمان نے، اللہ اکبر سر اٹھائیے گا، ایک دن سرکار سلمان نے سیدہ کی دہلیز پہ دقل باب کیے. فضا نے آنے میں کچھ دیر کر دی. سلمان دیکھ کے کہتا ہے بہن فضا تمہیں پتہ نہیں ہے میں سلمان ہوں. سیدہ فضا نے کہا تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر. تو کیا ہوا؟ فضا میں ایمان کے 10 درجوں کے ممبر پہ بیٹھتا ہوں. سیدہ فضا نے کہا تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. کنیز ہے تو ان کی، ہماری تو سیدہ ہے. اللہ اکبر. فضا تمہیں پتہ نہیں ہے مجھے حسنین نانا کہتے ہیں. سیدہ فضا نے کہا سلمان یہ تو مجھے بتا کیوں رہا ہے؟ سلمان دیکھ کے کہتے ہیں فضا تو میری حیثیت کو نہیں پہچان رہی، تو میری حقیقت کا ادراک نہیں کر رہی، تو میری حیثیت کو نہیں مان رہی. فضا دیکھ کے کہتی ہے سلمان تیری حیثیت ہوگی اپنی جگہ لیکن میرے مقابلے میں تو نہیں ہے، میرے مقابلے میں تو نہیں ہے. سلمان دیکھ کے کہتا ہے فضا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں روزانہ نبی کو بھی دیکھتا ہوں، علی کو بھی دیکھتا ہوں، حسن کو بھی دیکھتا ہوں، حسین کو بھی دیکھتا ہوں. فضا کہتی ہے تبھی تو کہہ رہی ہوں میرے مقابلے میں نہیں ہے. فضا دیکھ کے کہتی ہے سلمان تو علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہے جو علی باہر مخلوق کو دکھاتا ہے، میں علی کا وہ چہرہ دیکھتی ہوں جو علی گھر میں بطول کو دکھاتا. اللہ اکبر. سلامت و شاد و آباد رہے. مل کے حیدری. اللہ اکبر. مخلوق کو دکھانے والا چہرہ اور ہے، بطول کو دکھانے والا چہرہ اور ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تبھی تو وہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا اِنَّا عَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
ہم نے قدر والی لیلۃ القدر میں نازل کیا. لوگوں نے کہا جی یہ قرآن نازل ہوا ہے. میں نے کہا اس آیت کو ذرا دقت کے ساتھ پڑھیں تو صحیح. خدا کہہ کیا رہا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اللہ اکبر. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، آپ نے آج تک لیلۃ القدر کیا سنی کہ لیلۃ القدر ہے سیدہ؟ سر اٹھائیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر سے کہنے لگا ہوں. مفسرین لکھتے ہیں یہاں لیل سے مراد ہے سیدہ، قدر یہاں نام ہے اس اللہ کا. اللہ اکبر. لیل ہے بطول، قدر نام ہے اللہ کا. لیل ہے بطول، قدر نام ہے اللہ کا. میں بار بار دہرا رہا ہوں، آپ ہم سفر ہوں تو اگلا نتیجہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. لیل نام ہے بطول کا، قدر نام ہے اللہ کا. میں نے کہا مالک اگر دونوں نام اکٹھے ہی لینے تھے تو پہلے اپنا نام کیوں نہیں لیا؟ اللہ اکبر. پہلے لیل کا نام کیوں، قدر بعد میں کیوں رکھا؟ دو بندے ایسے ہوں جو عقیدہ سینے میں سمانے کا ہنر رکھتے ہو، باقیوں سے معذرت. مالک اگر ذکر کرنا ہی تھا تو پھر قدر اور لیل میں لیل کو پہلے رکھا، قدر اپنا نام بعد میں کیوں رکھا؟ عجب نہیں کہ خدا کی آواز آئے. تمہیں پتہ نہیں ہے میرے پردے کو بطول کہتے ہیں. پہلے پردہ نظر آتا ہے، پردے کے پیچھے ہی تو چہرہ نظر آتا ہے. مل کے حیدری. سلامت و شاد و آباد، سلامت و شاد و آباد. علی سارا کا شوہر، علی سارا کا شوہر، علی حسنین کا بابا، علی کعبے کا کعبہ، علی کعبے کا گوہر، علی تو قبر کے باہر جو کرتے قبر کے اندر. علی. مل کے حیدری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہلے پردہ نظر آتا، پردے کے بعد چہرہ نظر آتا. چلے دھیمے لہجے میں ایک مثال دے کے بات کو آسان کر دو. آپ نے مباہلہ میں دیکھا نہیں، سیدہ آگے علی پیچھے، جبکہ علی حاکم ہے، علی شوہر ہے. اللہ اکبر. لیکن آگے نہیں چل رہے، آگے ہے بطول، پیچھے ہے علی. اللہ بتا نہیں رہا آگے میرا پردہ ہے، پیچھے میرا چہرہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آگے میرا پردہ ہے، پیچھے میرا چہرہ ہے. دنیا نے ابھی ان کو ادراک کہاں کیا ہے، درک کہاں کیا ہے؟ دنیا نے انہیں وہ دیکھا ہے جو یہ یہاں نظر آئیں. ان کی حقیقت کا ادراک کون کرے گا؟ ان کی حقیقت کو درک کون کرے گا؟ یہی تو وجہ ہے. اللہ اکبر. سر اٹھائیں، میں جملہ ہدیہ کروں. یہی تو وجہ ہے. اللہ اکبر. یہی تو وجہ ہے. وہ آیت الکرسی میں، آپ میں سے کس نے آیت الکرسی نہیں سن رکھی؟ جسے کرسی والی آیت کہتے ہیں. مطلب کیا؟ حکومت والی آیت. کرسی کہتے ہیں عربی میں حکومت کو، حکومت والی آیت. پتہ چلا قرآن بتا یہ رہا ہے ان کا دشمن کبھی بھی حکومت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. ان کا دشمن کبھی بھی حکومت نہیں کر سکتا. ذرا ایک ایک قرآن کے ایک ایک حرف میں نہ جانے کتنی کتنی گہرائیاں محفوظ ہیں. اگر کوئی محسوس کرنے والوں، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہوا. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں صرف دو بندوں کے چہروں پہ دعا سجا، چونکہ یہ جملہ ہر کسی کے لیے ہے ہی نہیں. اللہ لا الہ الا ہوا. نہیں ہے کوئی اللہ سوائے ہوا کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ پھر دشت میں تحقیق کیجئے گا. نہیں ہے کوئی اللہ سوائے ہوا کے. کون ہے وہ؟ الحی القیوم. وہ حی بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اسے نہ نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے. یہی تو وجہ ہے. کسی سے کہہ رہا تھا میرا نفس لے لے، میری مرضیاں لے لے، میری مرضیاں تیری، لیکن کچھ لمحوں کے لیے سو جا تاکہ پتہ چلے میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں. میں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے. بے شک وہ وحدہ لا شریک ہے. وہ اتنی بلندی ہے کہ اسے علی سجدہ کرتا ہے. عقیدے کا اعلان کر لیا، اب جملہ وصول کریں. میں نے کہا 19 رمضان کی فجر کو علی صبح صادق کو دیکھ کے کہہ رہا ہے گواہ رہنا تو نے کبھی علی کو سوتے دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. سلامت و شاد و آباد ہے. مل کے آئے
अल्लाह अकबर। गवाह रहे ना, तूने कभी अली को सोते देखा ही नहीं है। अल्लाह अकबर, तूने कभी अली को सोते देखा ही नहीं है, चूंकि मरकज है सैयदा, मरकज है बतूल। अल्लाह अकबर, सर उठाए। मैं जुमला यही वजह है, मैंने गालिबन 2 दिन पहले एक मजलिस में, कुछ चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो उस मजलिस में थे, मैंने वहां कहा था, मेरे मौला रिजा ने फरमाया कि सदियां मेरी दादी की मारिफत का तवाफ कर रही हैं। सदियां, सदियां, साल नहीं, सदियां मेरी दादी की मारिफत का तवाफ कर रही हैं। ये तवाफ ही तो है जो जिंदगी की अलामत कहलाता है। आसान करूं बात, ये जो पानी की लहरें ये चल रही होती हैं, ये इनका तवाफ है, ये इनकी जिंदगी की अलामत है। जब तक उनमें हरकत है, तब तक उनमें जो मखलूक रह रही है वो भी जिंदा है। अगर उन पानी की लहरों की हरकत को जामिद किया जाए तो वो पानी भी मुर्दा, उनमें जो मखलूक रह रही है वो भी मुर्दा हो जाए, वो जिंदा तब है। आसान करूं, आप घर में मछलियां रखते हैं ना, तो वो जिस पानी जिसमें रखते हैं बर्तन में, उसमें नीचे से एक मशीन लगा देते हैं ताकि ये पानी हरकत करता रहे। अगर ये पानी जामिद हो गया तो ये मछलियां मर जाएंगी। ये जिंदा तब तक है जब तक पानी हरकत कर रहा है। अल्लाह अकबर। आप, हम, ये जमीन आसमान सयारों में रहने वाली मखलूक तब तक जिंदा है जब तक सयारे तवाफ कर रहे हैं, जब तक जमीन हरकत में। ये सारी चीजें हरकत जिंदगी की अलामत है। अब सर उठाएं, मौला कह रहे हैं कि सदियों मेरी दादी की मारिफत का तवाफ कर रही है। पता चला अगर एक लम्हे के लिए बतूल कायनात से जुदा हो जाए तो पूरी कायनात ही मुर्दा बन जाए। हैदर, मिलके हैदरी। चले, मैंने आसान कर दी बात। कोई कह सकता है कि जी 40 मिनट उर्दू में पढ़ के चले गए, हमें तो समझ ही नहीं आया। आजकल हर कोई समझ रहा है, लेकिन शायद कोई सफेद रीश बाद में गए तो मजलिस से तशनगी लेके थोड़ी जाया जाता। ये जितने मलंग मिजाज बंदे बैठे अब उनके हिस्से का जुमला कह रहे। अब मेरे सामने अक्सरियत ऐसी है जो इंटीरियर सिंध और इंटीरियर पंजाब से ताल्लुक रखती। आपने चक्की देखी है? जिन्हें जवानों ने ना देखी हो, बुजुर्गों ने तो देखी है। चक्की देखी आपने? उसके 2 तबके होते हैं, अल्लाह अकबर, और बीच में एक मरकज होता है। अल्लाह अकबर, सलामत और शाद आबाद। वो कह रहे कील लगा होता है, जिसे कीर भी कहा जाता है, वो होता है मरकज। क्या करते हैं आप? गंदम डालते हैं, उसके बाद उस चक्की को घुमाना शुरू करते हैं, वो गंदम के दाने पिस के आटा बन जाते हैं। लेकिन जो 4-5 दाने अल्लाह अकबर उस मरकज के आसपास होते हैं ना, आप कितना भी घुमाएं वो दाने नहीं पिसा करते। जो मरकज के बिल्कुल साथ जुड़े होते हैं, जो मरकज के बिल्कुल साथ जुड़े होते हैं। मैंने कहा किसी शिया मौलवी से पूछे तो सुन्नी नहीं मानेगा, किसी सुन्नी मुफ्ती से पूछे तो देवबंदी नहीं मानेगा। चलते हैं उसके पास जो मुबल्लिग़े मसाइब हुसैनी कहलाता है सिंध में, जिसने अपनी वाई में हुसैन का नोहा पड़ा है। सरकार लतीफ के पास चलते हैं। सरकार लतीफ आप ही बताएं आखिर जिंदा कौन है? सरकार लतीफ ने कहा ये मरकज है फातिमा का हक, जो इसके साथ जुड़ा रहे, बस वही जिंदा रहने का हुनर जानता है। सरकार लतीफ कहते हैं जनरपी संदे जेनियो जो केडा की सुकरन पीसी पामाल था घुमरन साण घड़न पर हुए गारे की नगरन के कायम होगा की रसी। हैदर, जवान जवान गली गली अली अली अली, जवान जवान गली गली अली अली अली, जगह जगह गली गली अली अली, जगह जगह गली गली अली अली। नारे मिलके आखिरी बंदे तक जिसका हाथ मकरूज है सैयदा का, मिलके जिंदाबाद। सलामत रहे, सलामत रहे। आखिरी बंदे तक। एक बंदे का जोर इतना है तो सबका हैदरी। सलामत और शादो आबाद रहे, सलामत और शादो आबाद।
خدا دہن میں اس نام کی مہک ہمیشہ سلامت ہے۔ ہاں یہ نعرہ حیدری سے بھی لوگ پریشان ہیں آج کل حالت یہ ہے کوئی بڑا جوش میں اگر مجمع میں نعرہ حیدری لگائے نا تو لوگ پلٹ کے ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنی اذان کسی دوسرے کی زبان سے سن رہے ہیں۔ میں نے کچھ کہا یار اللہ اکبر اور پھر سیدہ کا حق پڑھتے ہوئے نعرہ حیدری لگانے کا اپنا لطف ہے، کیونکہ ایسے تو نعرہ حیدری ہر کوئی لگا لیتا ہے نا۔ آج کل جوان وہ موبائل ہاتھ میں نا وہ کلپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں بندہ ہے، سر پہ فلاں رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی ہے اور بڑا جھوم جھوم کے علی علی کر رہا ہے۔ میں نے کہا علی علی تو کر رہا ہے، لیکن یہ علی سکھایا ہے دربار میں جا کے بطول نے۔ اس جھوم جھوم کے علی علی کہنے والے کا کوئی کندھا ہلا کے پوچھے بتا بطول کے قاتلوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر کہے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں تو مان لینا کہ دل سے کہہ رہا ہے، اور اگر کہے وہ تو میرے پیر لگتے ہیں تو مان لینا کہ یہ یا علی بھی اس پہ لعنت کر رہا تھا۔ سلامت و شادو مل کے آخری بندے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم پرکھتے سیدہ کے حق پہ، پتا تو چلے نا جی ہم تو بڑا مانتے ہیں۔ میں نے کہا کیا مانتے ہیں؟ امام کہا جی نہیں امام تو ہمارا فلاں ہے۔ میں نے کہا کیا مانتے ہیں؟ خلیفہ بلا فصل۔ کہا جی نہیں وہ تو ہم فلاں کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا کیا مانتے ہیں؟ پیر۔ کہا جی نہیں وہ تو ہم فلاں بغداد والے کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا مانتے ہیں؟ کہا جی بڑا مانتے ہیں۔ میں نے کہا یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے رات بھی کہا تھا ہمارا سب کچھ علی ہے۔ ہاں ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو علی کی وجہ سے کرتے ہیں، ہماری ساری نسبتیں علی سے ہی جڑی ہوئی ہیں، اور یہی تو بطول سمجھانے کے لیے گئی ہیں۔ کیا سیدہ دربار میں کھجوریں مانگنے گئی ہے؟ یہ آج کل بحث بہت سوشل جی 13 درخت تھے کھجوروں کے، بطول وہ مانگنے گئی تھی۔ میں نے کہا جاہل انسان جس کی نالین کا صدقہ کائنات میں رزق بڑھتا ہو، وہ بطول کھجور کے درخت مانگنے گئی تھی صرف۔ میں نے کہا کھجور کے درخت مانگنے نہیں گئی تھی، علی کے دشمن کی اوقات دکھانے کے لیے گئی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلے ممبر ہے میں ویسے ذرا احتیاط کرتا ہوں، لیکن آ گئی یہ بات۔ اب جتنے سفید ریش بزرگ ہیں نا بالخصوص ان سے دعائیں لینا چاہتا ہوں۔ ایسے ایسے بندے گزر گئے آپ جن کی ایک ایک تقریر پہ 10 گاؤں شیعہ ہو جاتے تھے۔ مبلغ اعظم قبلہ اسماعیل صاحب وہ ایک جگہ مناظرے میں بیٹھے تھے، سامنے والے مولوی نے کہا اسماعیل اتنے سال ہو گئے تم ہمارے پیروں پہ لعنت کر رہے، ایسا کرو آج فدق کا حساب کر لیتے ہیں، ہم سارے چندہ کر کے بھی تمہیں وہ مالیت دے دیتے ہیں، ہمارے پیروں پہ لعنت کرنا چھوڑ دو۔ اسماعیل صاحب کہتے ہیں پیسے دے کے لعنت سے تھوڑی آزادی ملے گی۔ وہ دیکھ کے کہتے ہیں باقی کیا؟ اسماعیل صاحب نے کہا پیسوں کا مسئلہ نہیں، ٹکے کی ہانڈی گئی کتے کی ذات پہچانی گئی۔ اللہ اکبر۔ پتہ تو چلے نا، پتہ تو چلے کہ کون کہاں کھڑا ہے، کون کتنا محمد کا عاشق ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری مجبوری ہے یار۔ اللہ اکبر۔ چونکہ ہم نے محمد کے بعد اگر جس کو سب سے زیادہ نبی کی شباہت میں دیکھا ہے تو وہ ہے نبی کا حصہ، نبی کا بزا سیدہ فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ چلیں ایک جملہ حل تک آ گیا، آپ نے مجھ سمیت میں بھی آج تک ہم نے بھی شاید یہی پڑھا ممبر کہ سیدہ بزع مصطفیٰ ہیں۔ کیا مصطفیٰ کا حصہ ہیں؟ کسی نے کہا ٹکڑا ہیں، کسی نے کہا جگر کا ٹکڑا ہے، کسی نے کہا جی نہیں رسالت کا حصہ ہے۔ یہی سنا ہے نا آپ نے کہ سیدہ رسالت کا حصہ ہے۔ میں نے کہا وہی مصطفیٰ بطول کے دروازے پہ رک کے کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا معدن الرسالہ، اے وہ کان جس سے رسالتیں نکلتی ہیں۔ پتا چلا فاطمہ رسالت کا حصہ نہیں، رسالتیں بانٹنے والی کان ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ مصطفیٰ کہہ کے گئے، اصغر نقوی تھوڑی کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سر اٹھائیے گا، آپ توجہ کریں، میں گفتگو کو سمیٹ بھی رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم سیدہ کے قاتلوں کوئی رعایت نہیں برت سکتا۔ چلیں میں بالکل آسان کر رہا ہوں، ایک جملہ حل تک آ گیا۔ ان ایام میں صرف ایک جگہ پڑھا ہے
تو یہاں اکثریت مجھے مزاج ملنگانہ نظر آ رہا ہے تو کہہ دیتا ہوں. ایک شہر میں ایک قصاب کی دکان تھی، گوشت کاٹنے والا قصاب، وہ تھا ناسبی. ایک ملنگ صبح کو جیسے اٹھتا، گھر میں علی علی کر کے تولے والی عبادت مکمل کرتا، اگلا حصہ تبرے والا مکمل کرنے کے لیے سیدھا اس ناسبی کی دکان پہ آتا، قریب جا کے کہتا فلاں پہ لعنت. یہ دیکھ کے کہتا یہ کیا طریقہ ہے، صبح اٹھتا ہوں اور تو آ کے میرے پیر پہ لعنت کرتا. ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن، جب وہ بالکل تنگ آ گیا، اس نے جا کے حکومت میں شکایت کی، یہ فلاں بندہ ہے صبح صبح آ کے میرے پیروں پہ لعنت کرتا. حاکم نے کہا اچھا چلے اس کا انتظام کرتے ہیں. اس نے 2 سپاہی بھیج دیے، تم صبح کو اس کے دکان میں چھپ کے بیٹھ جانا، جیسے وہ ملنگا ہے اگر وہ اس کے پیروں پہ لعنت کر تم اسے گرفتار کر کے لانا، ہم اسے سزائے موت دے دیں. یہ کہتا ہے بس کام ہو گیا، آج اس کا کام تمام کرا. رات کو وہ جیسے سویا، خواب میں کسی کی آواز سنی، دیکھ کے کہتا ہے آپ کون ہیں؟ آواز آیا جس کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہو، اللہ اکبر، جس کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہو، میں حسین ابن علی کی اماں تیری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں. کانپنے لگا، آقا زادی جی میں بالکل آپ کے دشمنوں پہ تبرہ کرتا ہوں. دشمنوں میں سیدہ کے قاتلوں پہ تبرہ کرو، پھر دیکھو بطول تمہاری معاونت اور مدد کرتی کیسے. سیدہ کہتی ہے آج جب جاؤ نا تو ان پہ لعنت نہ کرنا، بلکہ اس دکان والے کے ذمے تیرے باپ کا 200 درہم کا قرضہ ہے. آج جب جاؤ تو کہنا مجھے میرے 200 درہم دو میں قرضہ لینے آئے ہو. اگلا دن ہوا وہ سپاہی چھپے بیٹھے، وہ آئے گا لعنت کرے گا، ہم گرفتار کر کے لے جائیں گے. ادھر یہ جیسے آیا دیکھ کے کہتا ہے او قصائی وہ جو میرے باپ کے 200 درہم تھے وہ قرضہ لینے آئے ہوں. ادھر اس نے کہا وہ سپاہی دیکھ رہے یہ تو وہ کہیں نہیں رہا جو یہ کہتا تھا. یہ کہتا ہے وہ کہنا جو روز کہتا تھا. کیا کہتا تھا؟ میں تو قرضہ لینے آئے ہوں. سپاہی نکلے، اس ملنگ کے بجائے اسی قصاب کو گریبان سے پکڑا. دیکھ کے کہتا ہے تو حکومت کو گمراہ کر رہا ہے، تو حکومت کو غلط باتیں بتا رہا ہے، یہ قرضہ لینے آیا ہے، تو کہہ رہا ہے یہ تیرے پیروں پہ لعنت کرتا ہے. ادھر یہ گھسیٹتا ہوا اسے دربار لے گیا. حاکم نے کہا اسے کوڑے بھی مارو، اس سے 200 درہم لے کے بھی اسے دو، اسے زندان میں بھی ڈالو. جب کچھ دن جیل کی ہوا کھانے کے بعد دوبارہ آ کے دکان پہ بیٹھا، صبح ہوئی وہ ملنگ پھر چلتا ہوا آ گیا. دیکھ کے کہتا ہے تیرے خلا پیر پہ لعنت. دیکھ کے کہتا ہے ایک دفعہ نہیں اب 100 دفعہ کر، میں بھی تیرے ساتھ ہوں. کہتا ہے کل تک تو چڑ کھاتا تھا. کہتا ہے ان کی وکالت کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے جو مار بھی کھلاتے، جو پیسے بھی لٹواتے، جو جیل میں بھی ڈلواتے، تو ان کے نعرے لگا رہا ہے جو ہر موقع پہ مدد کرنے آ جاتے مل کے آخری بندے تک اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدہ کے حق پہ سمجھوتا نہیں. ہاں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن محمد کی بیٹی قاتل ہوئی، نبی کی بیٹی کے قاتلوں سے کوئی رعایت نہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہو جائیں، کیسے بھی ہو جائیں، کیسے بھی ہو جائیں. ہم نے زندگی کا سلیقہ میسم سے سیکھا ہے، اور میسم نے بتایا ہے سولی پہ لٹکتے ہوئے بطول کے قاتلوں پہ تبرہ کرنے کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے آپ نے علماء کو اکثریت نے شاید سوشل میڈیا پہ میری زبان سے سن رکھا، اس جملے پہ لاکھوں ماتمیوں سے سوشل میڈیا پہ دعائیں سن چکا ہوں. جب حضرت میسم تمار کو سولی پہ لٹکایا، مجھے وہ نہیں پڑھنا جو آپ کے بچوں کو یاد ہے، میں ایک نتیجہ دے کے گفتگو کو آگے بڑھانے لگا. در سولی پہ لٹکایا، سب سے پہلے کتابیں لکھتی ہیں میسم کے دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں کاٹیں ایک سپاہی نے، ادھر 4 انگلیاں کٹیں. ہر کوئی اتنی معرفت تو مانگے نا آج میسم سے کہ میسم تو علی کے عشق پہ یہاں کھڑا تھا. اللہ اکبر. اسے پتہ ہی نہیں تھا علی کے عاشقوں کو جتنی تکلیف آئے اتنی معراج ہوتی
ہے عشق کو. عشق میں جتنی اذیت پہنچے اتنا عشق دھمالے ڈالتا ہے. ادھر 4 انگلیاں کٹی, میسم دیکھ کے کہتا ہے یہ میری کٹی ہوئی انگلیاں مجھے دو گے؟ انہوں نے کہا ہے تیری, لے لے. وہ 4 کٹی ہوئی اپنی انگلیاں لی. وزیر زعیم وہ 4 اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے کے میسم کبھی آنکھوں پہ رکھتا ہے, کبھی چومتا ہے, کبھی سینے سے لگاتا ہے. وہ دیکھ کے کہتے کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا, اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کو چوم رہا ہے. میسم دیکھ کے کہتا ہے میرے مولا علی نے کہا تھا میسم تیرے اس بدن کو میرے عشق میں آزمایا جائے گا. مجھے آج پتا چلا میرے بدن میں بھی یہ انگلیاں علی سے زیادہ عشق کرتی ہیں. اللہ اکبر. چونکہ سب سے پہلے یہ کٹی ہیں, سب سے پہلے انہیں آزمایا گیا ہے, تو انہیں چوموں نہیں تو کیا کروں. اللہ اکبر. اتنی معرفت لے, پھر تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کے حالات کیسے بھی ہو جائے تیری تو کسی پہ نظر ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ تیرے پاس کل شیء قدیر پیر موجود ہے جس کے اوپر سیدہ کے لال کا سایہ ہو. کائنات کی کون سی قوت ہے جو اسے کچھ کہہ سکے؟ سر اٹھائیے گا, یہی وجہ ہے. لیکن عقیدہ میسم جتنا تو رکھ, کم از کم سر اٹھائے. میں سمیٹ بھی رہا ہوں گفتگو, میسم جتنا عقیدہ تو رکھ. اللہ اکبر. ایک جوان کا حکم تھا, میں سوچ رہا تھا کہ کم موقع مل گیا, آگے یہ بات تو کہتا ہوں آگے بڑھتا ہوں. سر اٹھائے. یہی وجہ ہے. ایک دن میرے مولا بیٹھے میسم کی دکان پہ. دکان کس چیز کی تھی؟ کھجوروں کی. اللہ اکبر. دکان تھی کھجوروں کی. میسم ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا ایک سوال کروں؟ علی نے کہا پوچھ. کیا پوچھ رہا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے مولا آپ کا علم کتنا ہے؟ اللہ اکبر. یہ چہرے سلامت رہیں جن کے چہروں پہ دعائیں سج گئی. آپ کا علم کتنا ہے؟ آپ سوچ سکتے میسم کہہ رہا ہے, لیکن یہ سوال میسم ہی کر سکتا ہے. سوال وہ کرے جو جواب برداشت کرنے کا حوصلہ بھی رکھے. ادھر میسم نے کہا آپ کا علم کتنا ہے؟ علی نے کہا میسم علی کا علم دیکھنا چاہتا ہے. کہتا ہے ہاں مولا. اب دکان تھی کھجوروں کی. علی نے جیب سے کھجور نہیں نکالی, وہی میسم کی دکان پہ پڑی ہوئی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھائی. علی نے اپنے ید اللہ ہاتھ میں لمس دیا اسے. دیکھ کے کہتے میسم یہ کھجور لے, پہلے یہ کھجور کھا لے, پھر علی تجھے اپنا علم بتاتا ہے. ادھر میسم نے علی کے ہاتھ سے کھجور لی, کھجور چبا کے حلق سے اتاری. ادھر میسم کے حلق سے کھجور اتری. کیا پوچھ رہا تھا علی سے؟ آپ کا علم کتنا ہے؟ علی نے اپنے ہاتھ سے کھجور دی, کھجور حلق سے اتری. ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا علی بتاؤں جبریل اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. علی سے علم پوچھ رہا تھا نا, دیکھ کے کہتا ہے یا علی بتاؤں جبریل اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بتاؤں اسرافیل کون سی تسبیح پڑھتا ہے؟ بتاؤں اسرائیل کون سا ذکر کرتا ہے؟ علی دیکھ کے کہتا ہے میسم تم میرا علم دیکھنا چاہتا تھا, ابھی تو میں نے کھجور کو صرف ہاتھ لگایا تھا. جس علی کے ہاتھ کے لمس میں اتنا علم ہو, وہ علی خود تو علم پروردگار ہے. اللہ اکبر. وہ علی خود علم پروردگار. اللہ اکبر. اس کا ذکر چاہتے ہو تو سیدہ کے حق کا ذکر کرو. علی علی کرنا حقیقت میں اللہ کا ذکر ہے. سیدہ کا حق پڑھنا حقیقت میں تسبیح پروردگار ہے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اللہ اکبر. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اپنی طرف سے کہوں آپ کا حق بنتا ہے آپ سارے خاموش ہو جائیں. جا کے مرضی کے عالم سے پوچھ لیجئے گا کہ خدا نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس چیز کا وہ مقصد پورا کرنا حقیقت میں تسبیح پروردگار ہے. سمیٹ دی آخری 2 نتیجے مصائب کا فکرہ پڑھو. اللہ اکبر. جو ذاکرین مہمان آئے ان کے والے ممبر کرو, سر اٹھائیے گا. جو مقصد ہے, مثلا خدا نے بادلوں کو بنایا کہ وہ بارش برسائیں, وہ بارش برس رہی ہے, یہ بادلوں کی تسبیح ہے. خدا نے درختوں کو بنایا کہ ان میں پھل لگیں, ان میں پھل لگ رہے ہیں, یہ خدا کی تسبیح ہے. خدا نے ہواؤں کو بنایا کہ وہ چلیں, وہ چل رہی ہیں, یہ خدا کی تسبیح ہے. خدا نے پہاڑوں کو بنایا وہ زمین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں, یہ حقیقت میں خدا کی تسبیح ہے. پتہ چلا خدا نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس کا وہ کام کرنا خدا کی تسبیح ہے. واللہ وجید یہاں سے 10
10 गुना ज्यादा मजमा होता ना तो ये नतीजा देने से पहले सोचता अय्याम फातिमिया में न जाने कितनी मातमियों की दुआएं सुन चुका हूँ। इस जुमले पे ये जुमला खास तौर पे हुसैन के हल्के के मातमियों के लिए कह रहा हूँ। वो खामोश रह गए, मुझे दुख होगा, बाकियों से माजरत, वो बेशक खामोश रहे। अल्लाह अकबर। आपने उलमा खुतबा ज़ाकिरीन से सुना है, आखिरी वक्त था अल्लाह के रसूल का जब नबी ने अपनी बेटी सैयदा को हुसैन की करबला सुनाई। सैयदा ने देख के कहा बाबा फिर मेरे हुसैन पे रोएगा कौन, मेरे हुसैन का मातम कौन करेगा? मुस्तफा ने कहा बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ। मुस्तफा ने कहा मेरी बेटी सैयदा, खुदा एक कौम को खल्क करेगा जिसकी खिलकत का मकसद यही होगा कि वो तेरे हुसैन का मातम करेगी, वो तेरे हुसैन को रोएगी। पता चला दुनिया का मकसद चाहे कोई हो, लेकिन ये जो मातमी बैठे इनकी खिलकत का मकसद हुसैन का मातम है, इनकी खिलकत का मकसद हुसैन की आजादारी है, इनकी खिलकत का मकसद बतूल का हक पढ़ना है। मैंने कहा जुमला है मातमियों के हिस्से का। पता चला अगर कोई मातमी मातम कर रहा है तो वो अपनी खिलकत का मकसद पूरा कर रहा है, और खिलकत का मकसद पूरा करना हकीकत में खुदा की तस्बीह हुआ करता है। तो आज के बाद कभी भूल के भी हुसैन के मातमियों को बेइबादत न समझना। ये हल्के में खड़े होके इनकी सांस सांस खुदा की तस्बीह कर रही होती। अल्लाह अकबर। सलामत व शादो आबाद। मिल के हैदरी। अल्लाह अकबर। चले पीछे से नारा आया है, पिछले अहबाब के लिए आखिरी फिक्रा गुफ्तगू समेट दी। मैंने कहा यही तो वजह है। अब सर उठाइएगा, जो कलंदर वाला अकीदा सीने में समाने का हुनर रखते हैं वो सर उठाएं, बाकी जो सरगार कलंदर को छोड़ के इधर उधर देखना चाहते हैं उनसे माजरत, उनका हक है कि वो खामोश रहे। कलंदर नहीं, मैं जुमला कह रहा हूं, फिर मैं देखता हूं कि शहंशाह का नारा। मैं जुमला कह रहा हूं, जुमला असगर नकवी का हो, आप बेशक खामोश रहे, लेकिन जुमला है मेरे मुर्शिद का जो सेवन जाके सरकार कलंदर को सलाम करते। मुझे नहीं पता वो सरकार कलंदर के जुमले पे शहंशाह का इस्तकबाल कैसे करेंगे। सरकार कलंदर कहते अगर कोई किताब अली के जिक्र के बगैर लिखी जाए तो कलंदर फरमाते उस किताब पे भी लानत भेजता हूं, उसके लिखने वाले पे भी लानत भेजता हूं। कलंदर का जुमला ना असगर नकवी मुजरिम है। सरकार कलंदर कहते याद रखना, मस्जिद से निकल के तस्बीहां हिलाने वालों, तस्बीह होती वही है जिस पे अली अली किया जाए। अगर अली की दुश्मनी में कोई तस्बीह लेके भी फिरे ना तो वो हकीकत में जहन्नुम के कुत्तों के गले की रस्सियां हुआ करती। मिलके हैदरी अब नारा लगाए मुर्शिद का, मिलके दम दम सखी सरदार कलंदर। अल्लाह अल्लाह। हुसैन का मातमी है कलंदर। बड़ा मारा है मुसलमानों ने हुसैन की बहनों को। बस फजाइल जैसे आपका दिल किया आपने सुना, मसाइल में बेतवज्जही न करना यार। अल्लाह अकबर। शाम का वक्त हो गया है, मैं शायद कुछ और पढ़ता। ये वक्त होता था परिंदे घोंसलों को वापस जाते थे, रो के कहती थी भैया सज्जाद ये कहाँ जा रहे हैं? सज्जाद खून रो के कहता था ये अपने घरों को जा रहे हैं। कदम चूम के कहती थी बता कब हम भी मदीने जाएंगे। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अला सैयदा। सज्जाद रो के कहता था हर कोई जाएगा, लेकिन सकीना तूने शाम में अकेला रहना। अजरुकुम अला सैयदा। आक आज़ादी आपका पुरसा कबूल फरमाए, हुसैन की माँ आपका गिरिया कबूल फरमाए। बड़ी मुमासिलत है हुसैन की माँ के दुखों में और हुसैन की बेटी के दुखों में।
اللہ اکبر. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، شاید میں اسی منبر سے یہ روایت پڑھ چکا ہوں، کتاب میں بعد میں پڑھی. وزیر زائیں جب 2017 شام سجدے کو گیا نا، سب سے پہلے یہ روایت میں نے سنی ہے حسین کی بیٹی کے حرم میں. کون جملہ؟ اللہ اکبر. جتنے شام کے زائرین نا، خدا آپ کی زیارت قبول فرمائے. جو نہیں جا سکے، حسین کی بیٹی آپ کو اپنے پرسے کے لیے شام کا اذن عطا فرمائے. آپ جائیں، جا کے وہ جگہیں دیکھیں جہاں لوگ حسین کی بہنوں کو بڑا مارتے رہے. رو کے کہتی تھی حیا کرو، ہم غازی کی مرشد زادیاں ہیں. اجرکم علی السیدہ، آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے. عزادارو یہی وجہ ہے، جب میں گیا نا شام، 2 راستے لگتے دربار کو. جتنے شام کے زائرین ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے، جو نہیں جا سکے مولا انہیں بلائے. 2 راستے دربار کو لگتے ہیں. ایک راستہ جو سوق حمیدیہ مین بازار سے آتا ہے، ایک راستہ محلہ امیہ سے ہوتا ہوا چھوٹی آقا زادی کے روزے کی طرف سے دربار آتا ہے. جب ہم گئے نا، محلہ امیہ سے گزر رہے تھے. آج بھی آپ جائیں نا، نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ گلیاں تنگ اتنی ہیں کہ 6 بندے وہاں سے ساتھ نہیں گزر سکتے. ایک ماتمی نے رو کے پوچھا، اللہ صاحب بتائیں کہ علی کی بیٹیاں ان گلیوں میں بھی آئی تھیں؟ میں نے کہا شام کی کوئی گلی ایسی نہیں تھی جس گلی میں علی کی بہنوں کو نہ لایا گیا، علی کی بیٹیوں کو، حسین کی بہنوں کو نہ لایا گیا. آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا بڑا شام کا شہر ہر محلے میں کیوں لے کے جایا گیا؟ اب مجھے معاف کرنا، ہوں سید، کوشش کرتا ہوں ادب کا دامن ہاتھ سے نہ جائے. میں اشارہ کر دیتا ہوں، جو رو سکتا ہے وہ کوشش کر لے. عزادارو، وہ کوئی سوچے گا ہر محلے میں آخر کیوں لے کر جایا گیا؟ اللہ اکبر. جتنے ماتمی بیٹھے، جو شام کا مرکزی بازار تھا نا، اس میں رش اتنا ہو گیا تھا کہ شام کی عورتوں نے یزید کو پیغام بھیجا، اس بازار میں مردوں کا رش بڑھ گیا ہے، ہم اس بازار میں نہیں آ سکتی. اگر علی کی بیٹیوں کو پتھر مروانے تو انہیں ہمارے محلوں میں بھیج دو. اب شام کی ہر گلی میں حسین کی بہنوں کا قافلہ. عزادارو، مجھے معاف کرنا، جیسے ہم وہاں پہنچے نا، ماتمی نے کہا قبلہ بتائیں کہ جہاں سے ہم 6 بندے مرد نہیں گزر سکتے، یہاں بھی علی کی بیٹی آئی تھی. میں نے کہا بالکل. اس نے ماتم کر کے کہا تھا قبلہ ہم مرد نہیں گزر سکتے، ذرا بتائیں. یہاں لاکھوں شرابی شراب پی کے ناچ رہے تھے. وہ رو کے کہہ رہی تھی راستہ دو، میری ماں کا جنازہ آدھی رات کو، میں غازی کی مرشد زادی. بس ایک منزل بڑھائیں، میں منبر چھوڑنے لگوں. یا صاحب زمان، یا سیدہ، آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے، حسین کی ماں آپ کا گریہ قبول فرمائے. چلے جوان جس رنگ میں رو رہے نا، واللہ میں گزر رہا تھا. اب پڑھتا ہوں ایک روایت، مجھے معاف کرنا، اب بھی جیسے کتاب میں ویسے نہیں پڑھا، اشارہ کر رہا ہوں، جو رو سکتا ہے وہ کوشش کر لینا. اللہ اکبر. آپ نے سنا ہے اسکلان کے دربار سے 1 میل دور ایک سپاہی نے آ کے کہا تھا، سجاد اپنی مستورات سے کہ اپنی جوتیاں یہیں اتارے، یہاں سے ننگے پاؤں دربار تک چلے. ذاکر یہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے پڑھے. اس پورے 1 میل کے راستے میں انہوں نے اتنے نوکیلے پتھر بچھائے تھے کہ جہاں بیویوں کا قدم آتا تھا اس پتھر کی نوکیں قدم سے اوپر نکل آتی. اس پورے راستے میں دہکتی ہوئی آگ. یہی وجہ ہے، اب جو ماتم کر سکتا ہے وہ سینہ پیارا نہ کرنا. یہی وجہ ہے شام کے بازار میں چلتے چلتے اچانک علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ گئی، یا سجاد کی نظر پڑی، حسین کے بیٹے کی آنکھوں سے خون جاری ہوا. رو کے کہا اماں یہ بازار میں اتنی بھیڑ میں آپ زمین پہ کیوں بیٹھی ہیں؟ سیدہ رو کے کہتی ہے، سجاد بیٹا اب مجھ
سے چلا نہیں جا رہا. سجاد میرے پاؤں کی تلیاں پھٹ چکی. سجاد میرے قدموں سے خون جاری. سجاد اب تیری ماں سے چلا نہیں جا رہا. اجرکم علی السیدہ. آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے. ماتمیوں ادھر بیویوں کا قافلہ رکا. یا شمر تازیانہ لے کے چھوڑو ممبر. شمر تازیانہ لے کے سجاد کے قریب آیا. اس نے لوہے کا تازیانہ سجاد کی پشت پہ ظلم سے مارا. ادھر تیسرا تازیانہ لگا. یا سکینہ تڑپ گئی. رو کے کہا اماں کوئی چلے یا نہ چلے. اماں میرا بھائی بیمار. اماں لوہے کے تازیانے. اماں میرے سجاد کی پشت زخمی. اماں میرا بھائی مر جائے گا. اللہ لعنت اللہ.